رضا کا لقب ہے نا غریب الغرباء، یعنی سب سے مظلوم امام. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا رضا کو غریب کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ مولا کا حرم اتنا بڑا ہے اور اس حرم میں سونا بھی لگا ہے، چاندی بھی لگی ہے، لیکن ہم امام رضا کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اصل وجہ نہیں پتا کہ خود امام کا لقب غریب الغرباء اس لیے نہیں ہے. 12 اماموں میں سب سے زیادہ غریب امام جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام. اس کی وجہ بتاؤں گا، اور اس کی وجہ اور جو امام کو دکھ اور تکلیفیں ملی وہ اس لیے تھی کہ اس زمانے کے شیعہ مومن تو تھے لیکن مقام یقین پر فائز نہیں تھے. لوگ امام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے الک ولدن، کہ مولا آپ کو بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو امام فرماتے تھے سیولد لی ولدن، ان قریب اللہ مجھے بچہ دے گا. ایک فرقہ تھا واقفیہ لعنت اللہ علیہم، انہوں نے امام کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دی. یعنی 7ویں امام کے بعد جتنے بھی اکثر 7ویں امام کے جتنے بھی خاص الخاص اصحاب تھے وہ امام رضا سے پھر چکے تھے، امام کی امامت کو نہیں مانتے تھے اور لیاذ باللہ کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب نطفہ نہیں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے. لیکن امام بار بار یہ کہتے تھے سیولدو، اللہ انشاءاللہ مجھے بچہ دے گا. اب یقین نہیں تھا نا، ایمان تھا لیکن یقین نہیں تھا. اگر یقین ہوتا یہ کبھی بھی اپنے امام کی شان میں اتنی گستاخی نہ کرتے. تو اکثر امام پر یہ شک و شبہات ظاہر کیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام رضا کے پاس اولاد نہیں ہے. ایک دن امام نے اپنے صحابی کو صبح سویرے بھیجا اور کہا جتنے بھی میرے اصحاب ہیں ان کو گھر میں بلا کر رہا ہوں. صبح سویرے ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی اذان تو ہو گئی تھی لیکن ابھی سویرا نہیں ہوا تھا. یہ تمام تر جاتے ہیں اور اصحاب کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. تمام تر اصحاب بنو ہاشم جمع ہوتے ہیں اور امام کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں. اب سارے انتظار میں ہیں کہ اس وقت امام نے ہمیں کیوں بلایا ہے. سارے پریشان ہیں کہ اچانک مولا دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چہرہ، وہ ابوہت، وہ حیبت جو امام کے چہرے پر تھی، امام ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. سارے امام کو دیکھ رہے ہیں، سب انتظار میں ہیں کہ امام رضا آپ نے ہمیں کیوں بلایا. اس وقت صبح کا وقت ہے، کوئی اہم بات ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. تو ایک مرتبہ امام کا سر نیچے تھا اور امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور امام نے فرمایا قد ولد لی البارحہ، کل رات خدا نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے، کل رات خدا نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. کہ لم یولد فی الاسلام مولودن، کہ اسلام میں کبھی اس جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا. اعظم برکتن من ہو، کہ جس کی برکت اتنی ہو. شبیہ موسیٰ بن عمران فالق البحار و شبیہ عیسیٰ بن مریم قدست امہ. خدا نے مجھے کل رات ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ بن عمران جیسا ہے. کہ موسیٰ نے جب اپنی عصا کو دریا میں لگایا، سورج کی روشنی دریا کی تہ تک گئی اور پورے دریا کو روشن کر دیا. اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کے نور نے واقفیوں کے، یعنی ایسے لوگ جو 7ویں امام کو تو مانتے تھے لیکن 8ویں امام تک رک گئے، کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ موسیٰ بن عمران نے جب یعنی سورج کی روشنیوں کو دریا کی تہ تک لایا تھا اور پورے دریا کو روشن کر دیا تھا. میرے بیٹے کے نور نے واقفیت کی ظلمت اور ان کی گمراہی جو ہمارے شیعوں میں پھیلائی ہے، یہ میرا بیٹا وہ ہے جو ان کی گمراہیوں کو ختم کر دے گا. دوسری نسبت امام نے جو اپنے بیٹے کو دی اور فرمایا اس وقت لوگوں نے خود امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے نور میں یقیناً امام زمانہ کے نور کو بھی دیکھا ہوگا. اور یہ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس لوگ 4 امامی بھی ہیں، 6 امامی بھی ہیں، یعنی 4 امام والے بھی ہیں، 7 امام والے بھی ہیں، 8 امام والے بھی ہیں، 7 امام والے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی 9 امامی نہیں ہے. یہ برکت امام جواد کی ہے کہ امام جواد کے آنے سے، یعنی امام جواد کے بعد جو بھی شیعہ تھا وہ 12 امامی بنا. یعنی امام جواد نے آنے کے بعد 8 امام کی امامت کو بھی تثبیت کیا، اپنی امامت، 10ویں امام کی امامت، 11ویں امام کی امامت اور یہاں تک کہ امام زمانہ کی امامت. یعنی اس امام کے آنے کی وجود کی برکت یہ ہے کہ لوگ امام زمانہ تک بھی پہنچے اور اس کے بعد شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا. پھر فرمایا اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے، اس کی ایک شباہت حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے. وہ شباہت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں تھے
تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگائی تھی، اور یہ دن امام رضا کو بھی دیکھنا پڑا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو تہمت جس طرح انہوں نے لگائی تھی یہ میرا بیٹا اپنے والد کو سرخرو کرے گا، کہ خود امام جواد کے پیدا ہونے کے بعد میرے منہ میں خاک لوگوں نے امام رضا کے خلاف عجیب نسبت امام کو دینے لگے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ امام رضا کا بیٹا نہیں ہے، امام کہیں سے کوئی اور بچہ اٹھا کے لائے ہیں، اور کیونکہ ہم کہتے تھے یہ صاحب اولاد نہیں ہے، یہ کہیں اور سے بچہ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اتنا پروپیگنڈا کیا انہوں نے امام رضا کے خلاف، اس حد تک پروپیگنڈا ہوا کہ بنو ہاشم مجبور ہوئے امام رضا کو ایک باغ میں بلایا گیا۔ اب ظاہر اس وقت امام جواد 3 یا 4 برس کے تھے، باغ میں بلایا، انہوں نے کہا ہم ایک چہرے شناس کو بلاتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ بچہ کس کا بچہ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جس کو بلانا ہے بلاؤ، جو حق پر ہے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس باغ میں ان بدبختوں نے کیا کیا، امام کو کہا کہ آپ باغبان کا لباس پہنے۔ امام نے لباس پہنا باغبان کا جو باغ میں کام کرتے ہیں، اور امام کے ہاتھ میں بیلچہ دیا کہ آپ جا کر فلاں دور جگہ پر باغ میں تھوڑا کام کریے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے والد ہیں۔ تو انہوں نے بچے کو بیچ میں بٹھا دیا اور خود پراکندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے چہرے شناس کو اندر بلایا۔ اب چہرے شناس باغ میں آیا، اسے کہا کہ آپ چہرے شناس ہیں، یہ بچہ ہے، آپ بتائیے ہم سب میں سے اس بچے کا والد کون ہے؟ اس چہرے شناس نے بچے کو کہا کہ بچے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا جواد کھڑے ہوئے، کہا کہ چند قدم آگے جاؤ، چند قدم آگے گئے، چند قدم پیچھے آؤ، چند قدم پیچھے آئے، پھر بچے کو کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اسی طرح امام کو ادھر ادھر چلایا، اور ایک مرتبہ جتنے بھی حاضرین تھے اس نے تمام حاضرین کے چہروں کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، اور آخر میں چہرے شناس نے کہا میں تم سب میں اس بچے کا باپ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں دور سے اس کی نگاہ امام رضا پر پڑی، بہت دور کھڑے تھے اور کسی درخت کے نیچے ہاتھ میں بیلچہ لیے درخت کاری کر رہے تھے۔ اس نے دور میں کہا کہ اگر اس بچے کا والد کوئی ہو سکتا ہے وہ دور سے آنے والا وہ شخص ہے جو اس کا والد ہے۔ اس طرح اعجازی طور پر، اور بہت ساری باتیں ہیں جو امام جواد کے حوالے سے منقول ہیں، اس طرح امام جواد کی شان ہے۔ تو ہر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے مختلف اوقات میں اپنے شیعوں سے انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، ان کے زخم زبان سے اماموں نے تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ان تمام تر کی وجوہات یہ تھی کیونکہ وہ مقام یقین پر نہیں تھے، مان تو لیا تھا، مومن تو تھے، لیکن ان کے وجود میں دوسرے لوگ آتے تھے، وہ شک و شبہات کو ڈالتے تھے، ان کا ایمان تباہ ہو برباد ہو جاتا تھا۔ تو اگر یقین ہو تو انسان کا یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ کربلا کے اصحاب میں سے بن سکتا ہے، یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت سارے قصے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ مولا آپ کی محبت ہمارے خون میں، ہمارے گوشت میں ملی ہوئی ہے۔ جب محبت اتنی مل جائے اور اس مقام یقین پر ہم پہنچ جائیں تو یقیناً امام زمانہ کے 313 صحابیوں میں سے ہم بن سکتے ہیں۔